السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو میں نے سنانی تھی۔ کہانی یہ تھی کہ ایک مل کا مالک تھا، وہ بہت سخت تھا، بہت۔ جب بھی اس نے کسی کو سے بات کرنی تو ایسے لگ رہا ہوتا تھا وہ لڑ رہا ہے یا ڈانٹ رہا ہے۔ تو مل کے مزدور جو تھے وہ اس سے بڑی کرنی کتراتے تھے۔ جب بھی اس نے کسی سے بات پوچھنی، ڈانٹ کے پوچھنے، کوئی بات ہونی، اس نے ڈانٹ کے جناب مزدوروں کو بھی ڈانٹنا، مینیجروں کو بھی ڈانٹنا۔ تو مزدور جو ہے نا وہ اس سے اوائڈ کرتے تھے۔ خیر، لیکن لینے دینے کے معاملے میں وہ بالکل کلیئر تھا۔ اچھا، جن دنوں میں اس طرح کی کیفیت چل رہی تھی، لوگ اس سے تھوڑا اوائڈ کر رہے تھے اسے، تو ایک نیا مزدور آ گیا۔ تو نئے مزدور کو لوگوں نے بتایا کہ یار انہیں تو تھوڑا دور ہی رہیں، آنا کتے طرح پہ جانا ہے۔ تو وہ اس نے کہا اچھا، لیکن اس نے ان تمام لوگوں کو کہا یار ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ شب و روز جو محنت ہے اس کی وجہ سے اس مقام تک وہ پہنچا ہے، تو اس وجہ سے بھی ٹائم وہ اپنے آپ کو نہیں دے پایا، اپنے رشتوں کو ٹائم نہیں دے پایا، یا لاپرواہی سے وہ ٹائم نہیں دے پایا، تو شاید اس وجہ سے اس کے رویے میں یہ ساری سچویشن بنی ہے۔ تو وہ خیر انہی دنوں میں جو نیا مزدور تھا، اس کی گھر اس کے بیٹے کی سالگرہ تھی۔ تو اس نے خیر سب لوگوں کو بلایا جو اس کے فرینڈز تھے۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے جو مل کا مالک تھا اس کو بھی انویٹیشن دیا۔ انویٹیشن دینے کے باوجود ظاہر ہے وہ نہیں ہے، نہ اس نے آنا تھا نہ وہ آیا۔ تو خیر نیکسٹ ڈے اس نے کیا کیا کہ جا کے نا مل کے مالک کو بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ اس نے کہا جی میں نے آپ کو انوائٹ کیا تھا، لیکن آپ چونکہ اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے میرے پاس نہیں آ سکے ہوں گے، تو میں جو ہے نا آپ کے لیے کچھ لے کے آیا ہوں۔ مالک نے آگے جیسے بات کرتا کہ مجھے تم سے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تم اگر کوئی چیز چاہیے تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں وہ دے دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا جی بڑی مہربانی ہے آپ کی، میں آپ کے پاس کام کر رہا ہوں، تنخواہ مل جاتی ہے میرے لیے، وہ بھی 1.25 ہے۔ تو کیا ہوا کہ اس نے کہا جی یہ ایک چیز ہے، آپ بس یہ کر لیں تو میرے لیے بڑا گفٹ یہی ہوگا، آپ مجھے کچھ اور نہ دیں۔ میں نے کہا جی کیا ہے جی؟ اس نے 2 سفید رنگ کے ربن نکالے، اور نکال کے اس نے کہا جی یہ ایک ربن آپ نے اپنے ہاتھ پہ باندھنا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ربن ہے وہ آپ نے کسی ایسے بندے کے ہاتھ پہ یا شخصیت کے ہاتھ پہ باندھنا ہے جس کو آپ اپنے زندگی میں سب سے زیادہ چاہتے ہوں گے۔ اچھا، یہ بات سن کے مالک کو ہنسی تو بڑی آئی، لیکن وہ نا اپنی ہنسی پی گیا اور سیریسلی اس نے کہا چلے ٹھیک ہے جی دے دیں آپ۔ اچھا، وہ ایک ربن اس نے جو ملازم تھا اس نے مالک کے ہاتھ پہ اس نیت کے ساتھ باندھا کہ جی آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں، اس لیے یہ ربن میں آپ کے ہاتھ پہ باندھ رہا ہوں، اور یہ ربن دونوں جو ہیں، اور دوسرا ربن وہ آپ اپنے عزیز ترین ہستی کے ہاتھ پہ باندھیں گے۔ اور اس کے ساتھ اس نے وہ سٹوری بھی سنائی کہ یہ ربن اس کو کس طرح ملے تھے، کہ وہ اس نے بتایا جی کہ میں بڑا لاپرواہ تھا، میں اپنی زندگی میں سیریس نہیں تھا، اور میں نے غیر محسوس طریقے سے میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سے دور ہوتا چلا گیا، اور جس میں یعنی ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کر سکے، اس طرح کی باتیں اس نے چھوٹی چھوٹی کیں۔ اور جب جیسے ہی یہ ربن میری زندگی میں آئے اور میں نے وہ ربن جو ہے وہ جب اپنی بیوی کے ہاتھ پہ باندھا اور اس سے اپنے محبت کا اظہار کیا، تو وہ اس سے یکدم ہماری زندگی میں قائم پڑ گئی۔ خیر اس طرح کی باتیں اس نے کہی۔ مالک جو ہے خیر وہ اندر ہی اندر مسکراتا رہا، خیر لے گیا۔ اچھا، ایک ربن تو اس نے ہاتھ میں باندھا ہوا تھا، گھر میں گھستے سمے اس نے جناب کیا کیا کہ اس نے اپنے والا ربن اتار دیا، دوسرے والا ربن سوچتا رہا کہ یار کیا کروں، اس کا پھینک دوں یا، لیکن پھر اس نے کہا چل یار یہ کام اس نے کہا ہے کر دوں، چلو میں کر ہی دیتا ہوں، گفٹ پورا ہو جائے گا۔ اس نے کہا تھا یہ میرے لیے گفٹ ہوگا اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ مجھے سال گزر گئے ہیں، پوری زندگی میں اپنے بیٹے کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آیا، ٹائم نہیں ملا جو بھی تھا، تو چلو میں اس کو باندھ دیتا ہوں۔ اس نے دروازہ ناک کیا بیٹے کے کمرے کا، تو بیٹے نے دیکھ کے ایک دم بیٹا حیران ہی ہو گیا۔ اس نے کہا یہ تو ابا میرے بوئے تو کیویں آ گیا، یہ تو بہت سخت آدمی ہے۔ خیر وہ بیٹھا، اس نے کہا یار کلائی آگے کرو، کلائی آگے کری۔
تو وہ جناب اس نے ربن اس کے ہاتھ پہ باندھ کے اور دوسرا ربن اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور ساری سٹوری سنائی کہ یہ دوسرا ربن تم اپنی کسی عزیز ترین ہستی کے ہاتھ میں باندھ دینا. تو اس طرح مجھے ملازم نے یہ دیا تھا. اس کا بیٹا رونے لگ پڑا. اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی میں تو آپ کے رویے سے اتنا دل برداشتہ ہو گیا تھا کہ میں خودکشی کی سوچ رہا تھا. چند ایک دنوں میں نے خودکشی کر لینی تھی. گھر کے جو آپ نے حالات بنائے ہوئے ہیں تو میں تو خودکشی کرنے لگا تھا، لیکن مجھے آج پتہ لگا کہ آپ سب سے زیادہ مجھے محبت کرتے ہیں اور میں خودکشی کرنے جا رہا. تو آج آپ کی یہ تھوڑا سا محبت کا اظہار جو ہے اس نے میری زندگی کی کایا ہی پلٹ دی ہے. تو میں آپ کو صحیح بات بتاؤں تو میں حقیقت میں سب سے زیادہ اپنی زندگی میں آپ سے ہی پیار کرتا ہوں. یہ میں دوسرا ربن آپ کی کلائی پہ باندھوں گا. اور خودکشی میں نے اس لیے کرنی تھی کہ چونکہ آپ تو مجھے 24 گھنٹے ڈانٹتے رہتے تھے اور میں چونکہ آپ سے پیار کرتا تو میں دل برداشتہ اس بات سے ہو کے پھر میں نے اس کو خودکشی کا سوچا. تو دونوں باپ بیٹے گلے رکھ کے بہت روئے. تو سمپلی یہ اس کا فائنل اس کا جو کنکلوژن یہ ہے کہ دیکھیں بھیا، بعض اوقات آپ کو اپنی محبت کا اظہار اپنے قریبی رشتوں، اپنے والد والدہ، اپنے بیٹوں، اپنے بیوی، اپنے نزدیک ترین جو آپ کے رشتے ہیں ان کے ساتھ آپ غیر محسوس طریقے سے، لاشعوری طریقے سے آپ نہیں کر رہے ہوتے. لیکن اگر چھوٹی چھوٹی اپنی خوشیوں کا اظہار، اپنی محبت کا اظہار اگر اپنے قریبی رشتوں کے ساتھ کر دیں تو اس کے ساتھ کیسے کایا پلٹتی ہے وہ ایک میں نے آپ کو مثال دے دی ہے. تو برائے مہربانی اپنے نزدیکی جو رشتے ہیں، اپنے بلڈ ریلیشنز ہیں، ان کے اوپر توجہ دیں اور موقع ڈھونڈیں ان کو تھینکس کرنے کا، ان کے ساتھ اپنی محبت جتانے کا. پوری عمر ود کے تسی جناب مشوقاں نو آئی لو یو کہندے رہندے جے تے ایک ماں نو تے پیو نو اگے ہو کے تسی اینی گل کر دیو کہ پاپا آئی لو یو، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو سوچیں اس پاپا کی دلی کیفیت، اس کی دماغی کیفیت کیا ہوگی. تو جو میں میسج آپ کو پہنچانا چاہ رہا تھا وہ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. میرے لیے دعا کیجیے گا.